اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین فصل تدخل علی المبتدأ والخبر افعال وحروف فتجعل المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها وتسمى النواسخ وهي خمسة انواع۔ اس فصل میں جب مصنف مبتدا و خبر سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد اس فصل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ عوامل ایسے ہیں جو مبتدا اور خبر کو نسخ کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ مبتدا و خبر کو۔ مبتدا اور خبر پر کچھ عوامل داخل ہوتے ہیں، بعض افعال ہیں، بعض حروف ہیں جو مبتدا و خبر کو نسخ کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو نواسخ مبتدا و خبر کہا جاتا ہے۔ ورنہ صحیح تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نواسخ ابتدا ہیں، مبتدا و خبر کو نسخ صرف نہیں کرتے بلکہ جو مبتدا و خبر میں عامل ہوتا ہے نا، جس کا نام ہے ابتدا، جو عامل مانوی ہے، در حقیقت یہ نواسخ یعنی افعال و حروف اس عامل مانوی کو نسخ کرتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ نسخ بمعنی ختم کر دینا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، تو اس کو نسخ کر دیتے ہیں ابتدا جو عامل مانوی ہے۔ تو یہ جو نواسخ ہیں یعنی افعال یا حروف، یہ اپنا عمل نافذ کر دیتے ہیں۔ ابتدا کا جو عمل ہے رفع دینا مبتدا اور خبر کو، اسے ختم کر دیتے ہیں، نسخ کر دیتے ہیں، اور یہ اپنا عمل نافذ کر دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو نواسخ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مبتدا ہوتا ہے نا، مبتدا، اس کو یہ اپنا اسم بنا لیتے ہیں، یہ نواسخ، اور جو مبتدا کی خبر ہے اس کو یہ اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ اور مصنف فرما رہے ہیں کہ نواسخ کی 5 قسمیں ہیں۔ نواسخ کتنے ہیں؟ 5۔ اگرچہ 6 قسمیں ہیں نواسخ کی، مگر یہ یہاں 5 قسمیں بیان فرما رہے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ یہ جو 5 قسمیں نواسخ کی ہیں، افعال ناقصہ، حروف مشبہ، افعال مقاربہ، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، لا نفی جنس، یہ جو 2 قسمیں افعال کی ہیں اور 3 قسمیں حروف کی ہیں، چونکہ ان کا اسم اور خبر ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے 5 کہہ دیے۔ اور جو افعال قلوب ہیں، 6ٹھی قسم نواسخ کی، وہ بھی افعال قلوب بھی تو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ افعال قلوب کا وہ اسم اور خبر نہیں بنتے، مبتدا و خبر افعال قلوب کا اسم اور خبر نہیں بنتے بلکہ دونوں منصوب ہوتے ہیں، دونوں مفعول بنتے ہیں ان کے، تو باہر کیف ان کو الگ شاید اس وجہ سے ذکر کیا ہو انہوں نے۔ بہرحال نواسخ کی کل 6 قسمیں ہیں، افعال قلوب بھی نواسخ میں سے ہیں۔ اگرچہ افعال قلوب کے بعد جو ہے نا مبتدا و خبر، وہ دونوں مفعول بن جاتے ہیں، دونوں منصوب ہوتے ہیں، مگر یہ جو 5 قسمیں ہیں ان میں ایک معمول مرفوع ہوتا ہے، ایک معمول منصوب ہوتا ہے۔ جو معمول مرفوع ہوتا ہے وہ ان کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، نواسخ کی وجہ سے، ورنہ جو پہلا اسناد تھا جو ابتدا رفع دے رہا تھا وہ نسخ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ان کا اسناد جاری ہو گیا تو اب وہ مرفوع ہوں گے تو نہ ابتدا کی وجہ سے بلکہ مرفوع ہوں گے ان نواسخ کی وجہ سے۔
نواسے کی اقسام میں سے پہلی قسم افعال ناقصہ ہیں. تو افعال ناقصہ کی تعداد کتنی ہے؟ یہ بعض لکھتے ہیں 17 ہیں، انہوں نے 13 کا یہاں ذکر کیا ہے. تو بہرحال ان افعال ناقصہ کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف اپنے فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. چونکہ یہ خبر کی محتاج ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو محتاج ہو وہ ناقص ہی ہوتا ہے. کتنے ہیں؟ یہاں 13 کا ذکر فرما رہے ہیں مصنف کہ افعال ناقصہ 13 ہیں، کان سارا ذلباتا وغیرہ. افعال ناقصہ کا حکم کیا ہے؟ افعال ناقصہ کے معانی کیا ہیں؟ یہ ابھی چند دن پہلے آپ ہدایت الناب میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ ان کے معانی کیا ہیں. سارا مثلا انتقال کے لیے استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. افعال ناقصہ کا حکم کیا ہے؟ بھئی یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور مبتدا کی خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں. افعال ناقصہ کل کتنے ہیں؟ 13. ان میں سے جو آخری 5 ہیں، آخری 5 وہ کون کون سے ہیں؟ لیسا، ما زالا، ما بارہا، من فکا، ما فاتحہ اور ما داما. آنا لیسا نہیں، لیسا کے بعد جو ہیں جن کے شروع میں ما ہے، یہ جو 5 ہیں جن کے شروع میں ما ہے، ایک داما جو ہے اس کے شروع میں ما مصدریہ ہے اور جو باقی 4 ہیں ان کے شروع میں ما نافیہ ہے. تو یہ 5 فعل جن کے شروع میں ما ہے، ان کی خبر خود نفس افعال پر، خود فعلوں پر مقدم نہیں ہو سکتی. ان کی خبر خود فعل پر مقدم نہیں ہو سکتی. مثلا ہے نا ما دام زید اجلس، ما دام زید جالسا، تو اب یوں کہنا اجلس جالسا ما دام زید، یہ غلط. یا مثلا ما زال زید امیرن، اس کو یوں کہنا امیرن ما زال زیدن، یہ غلط. کیوں؟ کیونکہ ان کے شروع میں ما ہے اور ما صدارت طلب ہے. ما صدارت طلب ہے، اگر خبر کو مقدم کریں تو ما کی صدارت فوت ہوتی ہے، خواہ ما مصدریہ ہو خواہ ما نافیہ ہو. اگرچہ یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے جو انشاءاللہ آپ آئندہ کتابوں میں پڑھیں گے. تو جو افعال ناقصہ ہیں ان میں سے وہ افعال جن کے شروع میں ما ہے، ان کی خبر خود فعلوں پر داخل نہیں ہو، مقدم نہیں ہو سکتی، فعل سے مقدم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے شروع میں ما ہے، اگر خبر کو مقدم کریں تو ما کی صدارت فوت ہوتی ہے. مگر جن کے شروع میں ما نہیں ہے، باقی جو 8 فعل ہیں، ان 5 کے علاوہ باقی جو 8 فعل ہیں جو یہاں مذکور ہوئے ہیں، پہلے 8، وہ ان کی خبر جو ہے نا، ان 8 کی خبر وہ خود فعلوں پر مقدم ہو سکتی ہے. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کانا زیدن قائمن میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں قائمن کانا زیدن غنیین سار الفقیرو وغیرہ. پہلے جو 8 ہیں ان میں یہ جائز ہے، یعنی خبر کو خود فعل پر مقدم کرنا جائز ہے. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب ایک اور سن بھائی، یہ جتنے افعال ناقصہ ذکر ہوئے ہیں، کتنے ذکر ہوئے ہیں یہاں؟ 13. ان تمام 13 کی خبر اسم پر تو مقدم ہو سکتی ہے. خبر کو اسم پر مقدم کرنا یہ تو جائز ہے. ہاں البتہ یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک ابن موتی ہے، ایک ابن درست وے ہے، یہ جو 2 بزرگوار ہیں یہ تھوڑا تھوڑا اختلاف کرتے ہیں.
مگر انشاءاللہ سیوطی میں آپ پڑھیں گے تفصیل، ہم یہاں اس اختلاف کو ذکر نہیں کرتے، بس اتنا سنیں کہ یہ جو تمام 13 فعل ہیں، یا اگر جنہوں نے 17 لکھے ہیں ان کے نزدیک تمام 17 فعلوں پر جی ان افعال کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا یہ تو تمام میں جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی فرق نہیں سوائے معمولی اختلاف کے جو میں نے عرض کیا ہے، لیکن یہاں آپ اس اختلاف کو چھوڑیں اور یوں کہہ لیں کہ تمام کا اتفاق ہے، یعنی سب قائل ہیں، کیونکہ ابن درستوائے اور ابن موتی اگر وہ تھوڑا سا اختلاف کریں بھی ان کا اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے، گویا کہ اجماع ہے۔ اچھا، تو اس مطلب کو مصنف صاحب سمدیہ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَوَسُّطُ الْخَبَرِ، تمام افعال ناقصہ میں جائز ہے خبر کو وسط میں ذکر کرنا۔ وسط سے مراد کیا؟ یعنی فعل ناقص اور اسم کے وسط میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ خبر جو ہے وہ اسم پر مقدم ہے، تو خبر کو اسم پر مقدم کرنا یہ تمام میں جائز ہے۔ ایک مطلب اور مختصر سا فرماتے ہیں کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان میں سے 3 فاتحہ، لیسا اور زالہ، یہ جو 3 ہیں یہ تو ہمیشہ ناقص ہیں، 3 ہمیشہ ناقص ہیں، یہ کبھی تام نہیں ہوتے اور ناقص ہی رہیں گے۔ ہاں ان 3 کے علاوہ جو ہیں وہ بعض اوقات تام بھی استعمال ہوتے ہیں، ناقص بھی استعمال ہوتے ہیں جی، بعض اوقات ناقص ہوتے ہیں کسی نسبت سے ناقص اور کسی نسبت سے وہ تام ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ 3 ہمیشہ ناقص ہیں، فاتحہ، لیسا اور زالہ، یہ کبھی تام استعمال نہیں ہوتے، مگر جو باقی ہیں وہ تام بھی بعض اوقات استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثلا فَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، تو یہ ذو أُسْرَةٍ یہ کانا کا اسم ہے، فاعل ہے، بس یہ خبر کا محتاج نہیں، اس صورت میں یہ تام استعمال ہوا ہے۔ یا مثلا کانا مطرون بمعنی حاصل مطرون، تو یہ تامہ ہے، ناقصہ نہیں۔ ہاں کانا جو ہے یہ بعض اوقات زائد بھی واقع ہوتا رہتا ہے کلام، کیونکہ کانا اصل ہے، اس کے مختصات زیادہ ہیں، جو اصل ہوتا ہے اس کے مختصات زیادہ ہوتے ہیں، اس کی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں جو فرع میں نہیں ہوتی فرق۔ تو کانا بعض اوقات زائد بھی استعمال ہوتا ہے۔ کانا زائدہ کے کتنے مقامات ہیں؟ 5 مقامات، البتہ کانا بلفظ الماضی 5 مقامات میں کانا زائد واقع ہوتے ہیں۔ کون کون سے 5 ہیں یاد ہیں آپ کو؟ ہاں سنائیں، کون کون سے؟ مبتدا و خبر کے درمیان کانا زائد واقع ہوتا ہے، ایک مورد۔ نمبر 2 موصوف و صفت کے درمیان زائد واقع ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہاں موصول اور صلہ کے درمیان کانا زائد واقع ہوتا ہے۔ نمبر 4 فعل اور اس کے مرفوع کے درمیان کانا زائدہ واقع ہوتا رہتا ہے، ماشاء اللہ۔ اور ما اور فعل تعجب یعنی ما افعلہ، تو ما کانا افعلہ، تو ما اور فعل تعجب کے درمیان جو کانا واقع ہوتا ہے وہ بھی کانا زائدہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ کانا زائدہ ہوتا ہے ان 5 مقامات میں، یہ قیاسی ہے، قانونی ہے، یہ کثیر ہے، لیکن اگر ان 5 مقامات کے علاوہ کہیں آپ کو نظر آ جائے کہ کانا زائدہ ہے، مثلا علا کان المسومۃ العرابی، علی المسومۃ جار و مجرور کے درمیان علا کان المسومۃ العرابی، تو یہ شاذ ہے۔ اسی طرح کانا جو زائد واقع ہوتا ہے نا، وہ کانا لفظ ماضی جو ہے یہ زائد واقع ہوتا ہے۔ یکونو جو مضارع ہے وہ کبھی زائد واقع نہیں ہوتا، ہاں اگر یکونو بھی کبھی زائد واقع ہو تو وہ بھی شاذ ہوگا، بلفظ المضارع ہو اور زائد ہو تو شاذ ہوگا۔ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں، توجہ بھائی۔ یہ جو افعال ناقصہ یہاں ذکر ہوئے ہیں 13،
یہ سارے کے سارے لفظ ماضی کے ساتھ، کانا، سارا، زلہ، باتا وغیرہ، یہ سب ماضی کے سیغے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ماضی ذکر ہوئے ہیں ان میں سے وہ افعال کہ جن کے متصرفات ہیں، چونکہ بعض ایسے ہیں جو جامد ہیں ان کے متصرفات نہیں ہیں، مثلا لیسا ہے تو اس کا نہ کوئی مضارع ہے، نہ کوئی اس کا امر ہے، نہ کوئی اس کا نہی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جن کے متصرفات اور مشتقات ہیں، فرماتے ہیں جو عمل یہ ماضی کرتے ہیں، یعنی اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، وہی عمل ان کے جن کے مشتقات ہیں وہ مشتقات بھی یہی عمل کریں گے، یعنی اسم کو مرفوع کریں گے اور خبر کو منصوب کریں گے۔ مثلا لم اکو بغیا، لم اکو، لم اکن، لم اکو بغین، یہ اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب، اکون، آکو، اس میں آنا ضمیر مستتر، وہ اس کا اسم ہے اور بغین اس کی خبر ہے۔ ماشاء۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں، افعال ناقصہ، افعال ناقصہ جو آپ نے پڑھے ہیں ان کے بارے دو مسئلے، جن میں سے مسئلہ اولا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کانا جو فعل ناقص ہے نا، کانا، اس کی نون کو، البتہ کانا سے مراد یہ کانا ماضی نہ بلکہ جو اس کا مضارع ہے یکونو، نون کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اس کی نون کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اس کانا کا جو مضارع ہے اس کی نون کو بعض اوقات حذف کرنا جائز ہوتا ہے، مگر نہ مطلقاً بلکہ چار شرطوں کے ساتھ، اگر چار شرطیں پائی جائیں تو پھر نون کو حذف کرنا جائز ہے، جائز، واجب نہیں ہے۔ وہ کون سی چار شرطیں فرماتے ہیں؟ ایک شرط یہ ہے کہ وہ فعل مضارع مجزوم ہو، کانا کا جو فعل مضارع ہے وہ مجزوم ہو، اس کی جزمی حالت ہو، اور دوسری شرط ہے کہ اس کی جزمی حالت حذف کے ساتھ نہ ہو، حذف نون، حذف نون اعرابی، حذف کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس کی جزمی حالت سکون کے ساتھ ہو، یعنی وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی نہیں ہوتی تو ان کی جزمی حالت سکون کے ساتھ ہوتی ہے، یکونو، تکونو، اکونو، نکونو، تو ان کی جزمی حالت سکون کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلا یکونو، لم داخل کیا تو کیا بن گیا؟ لم یکون، لم یکون۔ ہاں، اب چونکہ واو بھی ساکن ہو گئی، نون بھی ساکن ہو گئی، التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر گئی تو کیا بن گیا؟ یکون بن گیا۔ اب نون کو تخفیف کی وجہ سے گرا دیا تو لم یکو ہو گیا، لم یکو۔ اسی طرح لم اکون، اکونو جو ہے وہ اس پر لم جاز میں داخل کرے تو کیا بنے گا؟ لم اکون، لم اکون، نون اور واو التقاء ساکنین ہو گیا، واو گر گئی، اکون بچ گیا، لم اکون، پھر جس نون کو تخفیف کی وجہ سے گرا دیا لم اکو بن گیا، ولم اکو بغیا، تو اس نون کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، اگر نون کو ذکر کریں تو بھی حرج نہیں، جیسا کہ وَلَمْ لَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، قرآن مجید لم اکون، وہاں لم اکون آیا ہے، لم اکو نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون کو حذف کرنا واجب نہیں، جائز ہے۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ چار شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فعل مضارع مجزوم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی جزمی حالت سکون کے ساتھ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل نہ ہو،
تب نون کو حذف کرنا جائز ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہو مثلا لم یکن ہو تو اب نون کو حذف کر کے یوں کہیں لم یکو ہو، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. نون کو حذف کرنا کی تیسری شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہو، ضمیر منصوب مثلا لم یکن ہو. تو اب ضمیر منصوب متصل نہ ہو تب نون کو حذف کرنا جائز ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہو مثلا لم یکن ہو تو پھر نون کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا ما بعد یعنی فعل مضارع کا ما بعد ساکن نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ما بعد ساکن ہوگا تو پھر بھی نون کو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا. مثلا لم یکن اللہ، مثلا لم یکن اللہ، اب اس کو نون گرا کر یوں پڑھیں لم یکن اللہ، یہ غلط. کیوں؟ کیونکہ اس کا ما بعد ساکن ہے، اس کے ساتھ ملانا ہے. جب ملانا ہے تو نون کے ساتھ ہی ملائیں گے، بغیر نون کے نہیں. تو ان چار شرطوں کے ساتھ جب یہ چار شرطیں پائی جائیں تو اس کے مضارع سے نون کو حذف کرنا واجب ہے. چار شرطیں ایک بار پھر اجمالی طور پر سن لیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ فعل مضارع مجزوم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جزمی حالت سکون کے ساتھ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا ما بعد ساکن نہ ہو. اگر یہ چار شرطیں پائی جائیں تو اس کی نون کو حذف کرنا جائز ہے. کیوں جائز ہے حذف کرنا؟ تخفیف کی بنا پر، تاکہ مزید مخفف ہو جائے. دیکھیں ترجمہ بار. فصل تدخل علی المبتدا والخبر افعال، داخل ہوتے ہیں مبتدا و خبر پر افعال، و حروف اور حروف، بعض افعال اور بعض حروف مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں. افعال کی کتنی قسمیں ہیں؟ کل 3 قسمیں. افعال قلوب جو جہاں انہوں نے ذکر نہیں کیے، اسی طرح افعال مقاربہ، افعال ناقصہ. اور حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں. کون کون سی؟ حروف مشبہ بالفعل، ما، اور حروف نفی جو کہ ما اور لا ہیں، جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، اور لا نفی جنس. تو یہ 3 قسمیں حروف ہیں اور وہ 3 قسمیں افعال ہیں. تو کل نواسق کتنے بن گئے؟ 6. مصنف 5 کہہ رہے ہیں. باہر کہ فتجعل المبتدا اسما لها، پس یہ مبتدا کو اپنا اسم قرار دے دیتے ہیں، بنا لیتے ہیں. والخبر خبرا لها، اور مبتدا کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. یہاں تجعل بمعنی تسیرو، یعنی 2 مفعولوں کو چاہتا ہے. یہ دونوں مفعول سب. تجعل المبتدا، یہ پہلا مفعول اسمن، یہ دوسرا مفعول. وتسمى النواسخ، ان کو نواسخ کہا جاتا ہے. یہ 5 انواع ہیں. مصنف فرمائیں کہ 5 قسمیں ہیں. چھٹی انشاءاللہ آگے افعال کی بات میں آ جائے گی تیسرا حدیقہ میں. الاول، پہلی قسم نواسخ میں سے پہلی قسم الافعال الناقصہ، تو افعال ناقصہ ہیں. والمشہور منہا، اور ان افعال ناقصہ میں سے جو مشہور ہیں وہ کتنے ہیں؟ 13. کانا، سارا، اصبح، اضحا، امسا، ظلا، باتا، لیسا، ما زالا، ما بارہا، من فکا، ما فاتحہ، ما داما. وحکمہا، ان افعال ناقصہ کا حکم رفع الاسم و نصب الخبر، اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، یہ ان کا حکم ہے، یعنی یہ عمل کرتے ہیں. وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَوَسُّطُ الْخَبر، کل میں جائز ہے. یجوز فی الکل، کل میں جائز ہے. کیا جائز ہے؟ یجوز توسط الخبر. توسط یہ فاعل ہے یجوز کا. خبر کا وسط میں ہونا ان تمام 13 میں جائز ہے. کیا مطلب؟ یعنی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا اور یوں کہنا کہ یوں کہنا کہ کانا قائمن زیدن، یہ جائز ہے. یا مثلا اجلس
مادامہ جالسن امیرون، مثلا مادامہ امیرون جالسن، اس کو اب یوں کہیں جالسن پہلے کر دیں اور امیر کو بعد میں کر دیں، تو فرماتے ہیں یعنی خبر کو اسم پر مقدم کر دیں تو یہ جائز ہے، تمام میں جائز ہے۔ لیسا زیدن قائمن، اس میں کہہ دیں لیسا قائمن زیدن، تمام میں یہ جائز ہے، یعنی خبر کو مقدم کرنا اسم پر یہ تو تمام میں جائز ہے، لیکن خبر کو مقدم کرنا خود فعل پر، فعل ناقص پر کیا یہ بھی تمام میں جائز ہے؟ نہیں، فرماتے ہیں وفیما سوى الخمسۃ الاواخر، جو آخری 5 ہیں ان کے علاوہ میں یہ جائز ہے، کیا یعنی یجوزو فی ما سوى الخمسۃ الاواخر تقدمہ علیہا، ان 5 آخری 5 کے سوا میں جائز ہے تقدمہ خبر کا مقدم ہونا، کس پر؟ علیہا، نفس افعال پر، علیہا یعنی علی الافعال، خود فعلوں پر خبر کا مقدم ہونا یہ جائز ہے، مگر آخری 5 کے علاوہ میں۔ جو آخری 5 ہیں ان کی خبر کیا فعلوں پر مقدم نہیں ہو سکتی؟ ہاں نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ ان 5 کے شروع میں ما ہے اور ما صدارت طلب ہے، اگر خبر کو مقدم کرتے ہیں تو ما کی صدارت فوت ہوتی ہے۔ وفیما ادا فاتحہ ولیس، البتہ لیس میں اختلاف ہے علماء کا، تفصیل انشاءاللہ سیوطی میں پڑھیں گے اور بہت پرلطف ہے وہ، وضاحت کیا پائے گی۔ وفیما ادا فاتحہ ولیس وزالہ، اور یہ جو 3 ہیں فاتحہ، لیسا اور زالہ، ان 3 کے علاوہ میں، یعنی یجوز آ رہا ہے یہاں بھی، اس کا کس پر ہو رہا ہے؟ بالکل یجوز پر جا، یعنی وَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا فَاتِحَ وَلَيْسَ وَزَالَ أَن تَكُونَ تَامَّةً، جائز ہے سوائے ان 3 کے، باقی جو ہیں ان میں کیا جائز ہے کہ وہ تام ہوں، یعنی ہمیشہ ناقص نہیں ہے وہ، مگر یہ 3 یہ ہمیشہ ناقص ہیں، ان کے سوا میں تامہ ہونا جائز ہے، یعنی باقی 8 جو ہیں وہ تام ہو سکتے ہیں مگر یہ کبھی تام نہیں ہو سکتے، یہ 3 تو ہمیشہ ناقص۔ وما تصرف منها يعمل عملها، اور یا وما تصرف منها، جو ان افعال سے تصرفات ہیں، یعنی ان کے متصرفات ہیں، جو ان کے مشتقات ہیں، وہ ان ہی والا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اسم کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا۔ مسئلتان تختص کان بجواز حذف نون مضارعہا، مضارع حل مجزوم بالسکون، مختص ہے کانا، کیونکہ کانا افعال ناقصہ میں سے اصل ہے، اور جو اصل کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ساری فروعات کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ایک خصوصیت کانا کی یہ ہے کہ اس کے نون کو، یعنی اس کے اصلی حروف میں سے ایک حرف کو، آخری حرف کو حذف کرنا تخفیف کی بنا پر جائز ہے، مگر جو باقی 12 ہیں ان میں سے کسی کے لام کلمہ کو، آخری حرف کو حذف کرنا تخفیف کی بنا پر جائز نہیں ہے، ہاں جائز نہیں ہے۔ تختص کانا بجواز حذف نون، ہاں کانا مختص ہے کہ اس کی نون کو حذف کرنا جائز ہے، البتہ نون کس کی؟ نون کانا کی نا، مضارعہ، کانا کا جو مضارع ہے نا یکون، اس کی نون، اور مضارع بھی وہ جو المجزوم، جو مجزوم ہو، اور مجزوم بھی اس کی جزمی حالت بھی سکون کے ساتھ ہو، نہ حذف کے ساتھ۔ مثلا لم اکو بغیہ، جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں، 2 جہاں بیان کی، اس کے بعد پھر آگے مصنف فرماتے ہیں بے شرط عدم اتصال ہی بے ضمیر، 2 جہاں بیان کرتے ہیں، بشرطے کہ اس فعل مضارع کے ساتھ متصل نہ ہو ضمیر نصب، نصب بمعنی منصوب، ضمیر منصوب اس کے ساتھ متصل نہ ہو، اور آخری شرط یہ بیان کر ولا ساکن، ساکنن، کہ اس کے ساتھ اس کے مابعد حرف ساکن بھی نہ ہو، تب نون کو حذف کرنا جائز ہے۔ ومن ثم لم یجوز فی نحو لم یکن ہو، تو اس لیے جائز نہیں ہے نون کو حذف کرنا اس قسم کی مثالوں میں کہ لم یکن ہو،
آپ یہاں کہیں لم یکو ہو نہ، یہ جائز نہیں، کیوں؟ چونکہ اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہاں بھی حذف کرنا جائز نہیں۔ دوسری مثال لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہاں یوں کہنا لم یک اللہ لیغفر لہم، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں لم یکن جو فعل مضارع ہے نا، اس کا مابعد ساکن ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین۔